لا، اس طرح بات نہیں جس طرح تم نے سمجھ رکھی ہے۔ آؤ میں اللہ تمہیں اصل بات سمجھاؤں۔ اقسم بہذا البلد، میں اللہ قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ کا کعبہ جس شہر میں ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں والا گھر جس کے امن کی دعا ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حلٌ کے دو معنی ہیں، ایک معنی حلال کرنے والا، ایک معنی حلول کرنے والا یعنی گزرنے اور چلنے والا، دونوں معنی درست ہیں۔ مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ مکہ کی زمین جو ہے یہ حرم ہے، حرمت والی زمین ہے، یہاں پر گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، پرندے کو مارنے کی اجازت بھی نہیں، کسی جانور کو قتل کرنے کی اجازت بھی نہیں، انسان کو مارنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ یہ ممنوع علاقہ ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تو اتنی عزت والا ہے، تو اتنی عظمت والا ہے کہ یہ مکہ جو میرا حرم ہے اس میں کسی کو قتل کی اجازت تو نہ ہوگی، لیکن فتح مکہ والے دن تیرے دشمنوں کو قتل کرنے کی اجازت میں اللہ عطا فرماؤں گا۔ جن کو بات سمجھ میں آئی وہ کہیں سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو حلال کرنے والا ہے، کیا مطلب؟ تو جنگ کو حلال کرنے والا ہے اس شہر میں جو کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی۔ حضور اقدس سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے بولو زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا جو حرم ہے نہ کسی کے لیے پہلے حلال ہوا نہ کسی کے لیے بعد میں حلال ہوگا، میرے لیے اللہ نے کچھ وقت کے لیے بس فتح مکہ والے دن کچھ وقت کے لیے وہ بے ایمان جو اپنے شعروں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، اللہ نے کہا ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ حرم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اے میرے محبوب میرے حرم کی بڑی عزت ہے لیکن تیری عزت تو حرم سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بڑی عزت ہے حرم کی لیکن تیری عزت کی تو کیا ہی بات ہے، میں نے تیری عزت کی خاطر اپنے حرم کے اندر بھی بدلے لینے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب جی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں یا اللہ؟ اس لیے کہ کعبہ مکہ میں ہے، اس لیے کہ صفا اور مروہ مکہ میں ہے، زمزم کا کنواں مکہ کے اندر ہے، کیوں مکہ کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کھاتا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھاتا ہوں مکہ کی گلیوں میں میرا محمد جو چلتا ہے صلی اللہ، تو جو چلنے والا ہے اس شہر کے اندر میرے محبوب تیرے چلنے کی وجہ سے میں نے اس کی قسم کھا لی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کیا بات ہے۔ سورۃ الانفال نامے پارے میں اللہ فرماتے ہیں مکے کے کافر وہ بے ایمان بیت اللہ میں گئے اور دعا کر رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء
او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری سچی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا رسول ہے، ہم نہیں مانتے تیری کتاب کو، ہم نہیں مانتے تیرے رسول کو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور عذاب بھیج دے، ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو۔ جب انہوں نے اللہ سے عذاب مانگا، سنی اللہ نے کیا جواب دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب یہ عذاب مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں اللہ کیسے پتھر برساؤں اسی مکہ کے اندر میرا محبوب جو رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس لیے قسم کھا رہا ہوں مکہ کی، تو جو چلتا ہے میرا محبوب مکہ کی گلیوں میں، وہ گلیاں کتنی شان والی جن گلیوں میں میرے نبی کے پاک قدم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، تو اس دن ہمارے توجہ میری طرف رہی، توجہ میری، بس ٹھیک ہے جو جدھر بیٹھا ہے اس کو، اب باقی میری طرف دیکھ، ان کو بلاتے ہوئی باقی بھی ادھر دیکھنے لگ گئے۔ اور اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا تراوڑی میں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار وہ جگہ دکھائیں، تو ریٹ پتہ نہیں ٹکٹ کتنے دا ہو گیا۔ میں کہا جس کو میں کہتا ہوں اس کو ریٹ پتہ ہیں سارے، اور اس کے لیے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو تو نہیں کہتا ہوں، میں تو کس کو کہتا ہوں، اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بولو جی، بولے سارے بولیں جی، کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے پاک قدم لگے ہیں ان گلیوں کی قسمیں میں اللہ عرشوں پہ کھایا کرتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک اور بات سنانے لگا ہوں۔ ہجرت والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ معراج کی رات براق لا سکتا تھا وہ ہجرت کی رات بھی براق لا سکتا تھا۔ ہجرت والی رات تو خطرہ زیادہ تھا، باہر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، براق آ جاتی چٹکیوں میں آپ مدینہ پہنچ جاتے، باحفاظت پہنچ سکتے تھے۔ جو اللہ معراج کی رات براق لے کر آیا، سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، وہ براق جو برق رفتار سے چلنے والا تھا وہ ہجرت والی رات کیوں نہیں آیا؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی، لوگ کہتے ہیں یثرب بیماریوں والی جگہ ہے، جو وہاں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تو چل کر جا میرا محبوب، جہاں جہاں تیرے قدم لگتے جائیں گے وہاں سے بیماریاں ختم اور میری رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یثرب کے اندر جب نبی پاک کے صحابہ آئے، بیمار ہونا شروع ہو گئے، پریشان ہونا شروع ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی لعاب دہن کو انگلی کے ساتھ لگایا، یوں میری طرف دیکھیں، یوں لگایا آپ نے، اور پھر یثرب کی مٹی کے ساتھ لگایا، اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا۔ اے اللہ لعاب تیرے نبی کی ہے، مٹی ہمارے شہر کی ہے، شفا دینے والی ذات تیری ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگائی اور یہ کلمات پڑھے، ادھر اللہ نے سارے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ نبی پاک کی عظمت والا مضمون تو اتنا پیارا ہے، دل کرتا ہے اسی بھی بندہ بیان کرتا رہے، لیکن ایک بات چونکہ اس آیت کی تفسیر میں تو نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا وہ بھی سن لیجیے۔ سنا دوں جی؟ جن کا ذوق ہے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مدینہ والے استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، پتہ چلا نبی پاک روانہ ہو چکے ہیں،
آتے ہیں صبح سویرے جناب، انتظار کر کر کے شام کو چلے جاتے ہیں، جی حضور کوئی نہیں آئے، اگلے دن پھر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دن خوش نصیب دن بھی آ گیا، آمنہ کی لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جلوہ فروز ہوئی ہیں۔ تو مدینہ کے بچے، مدینہ کی بچیاں نبی کے استقبال کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ ان بچیوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا تھا، یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ میرے استاد جی آ رہے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، آپ میں سے کسی نے دیکھا نہ ہو نا تو ہر بندہ ذہن میں سوچتا ہے، ایک خاکہ سا بنا لیتا ہے، سفید داڑھی ہوگی، ایسی پگڑی ہوگی، ایک نقشہ ذہن میں ہوتا ہے، فلانے بزرگوں کی طرح ہوگا، فلانے بندہ دیکھتا ہے تو اچھا نہیں یار میں تو ایسے سمجھ رہا تھا، یہ تو ایسے نکلے۔ مدینہ کی بچیوں نے خاکہ ذہن میں رکھا ہوا ہوگا، ہمارے مامے کی طرح ہوں گے، چاچو کی طرح ہوں گے، فلاں بزرگ کی طرح ہوں گے، فلاں بزرگ کی طرح ہوں گے۔ اچانک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مدینہ کی بچیاں کہنے لگیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ مدینہ کی بچیاں کہنے لگیں ارے ہم تو سوچ رہی تھی چاچے مامے کی طرح ہوگا، فلاں بزرگ کی طرح ہوگا، نانا یہ تو کسی کی طرح نہیں ہے۔ طلع البدر علینا، آج تو 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو چکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ پہاڑوں کے نام ہے، پہاڑوں کے بیچ میں سے آج 14ویں کا چاند آ گیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا شکر ہم پر لازم ہو گیا، اللہ کا داعی جو ہمارے گھر آ گیا، ہمارے شہر آ گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہماری طرف رسول بن کر آنے والے، آپ وہ حکم لے کر آئے ہیں، بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، فرما برداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ۔ اور اردو کے شاعر نے کیا کہا، چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں میرا محبوب جو اس شہر میں چلتا ہے۔ اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ ووالد وما ولد، والد اور اولاد کی قسم، والد ہیں آدم علیہ السلام اور اولاد ہم سب ہیں، پوری انسانیت ہے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام ہو، آگے ان کی اولاد ہو، ہم نے پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑا، ان پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مشقتیں ان پر ڈالی ہیں۔ دنیا کی زندگی آزادی والی نہیں کہ جو چاہو کرتے رہو، نانا ایسا نہیں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یا اے انسان اپنی تخلیق پر غور کر، کبھی نطفہ، کبھی لوتھڑا، کبھی بوٹی، کبھی اعضاء، کبھی ماں کے پیٹ میں، کبھی ماں کے پیٹ سے باہر، کبھی اٹھ نہیں سکتا، کبھی چل نہیں سکتا، پھر رینگنا شروع ہو گیا، پھر چلنا شروع ہو گیا، پھر دوڑنا شروع ہو گیا، پھر بیمار ہونا شروع ہو گیا، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان تجھے ہم نے آزاد نہیں چھوڑا، یہ بار بار ٹھوکریں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ تو سمجھے میں آزاد نہیں، کوئی نگران میرے اوپر مقرر ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ بولو جی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو پیدا کرنے والا ہے وہی تیرے اوپر احکامات بھی لاگو کرنے والا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اے انسان تو نے کیا سمجھا تیرے اوپر کوئی قادر نہیں؟
تو نے سمجھا تیرے اوپر کسی کو اختیار نہیں، جو چاہے کرتا رہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہوں بولتا رہوں کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑے بڑے بول بولتا ہے، تکبر کی باتیں کرتا ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بس زندان لعنت گرفتار کرد۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تکبر کروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر نے ابلیس کو برباد کیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کی قید کے اندر اس کو پکڑوا دیا۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں تواضع کو نند ہوش مند گزی نے حد شاخ پر میں و سر بر زمین۔ عاجزی عقل والا پسند کرتا ہے، جس ٹہنی کے ساتھ پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو تکبر نہ کرے انسان، تو نے کیا سمجھا تیرے اوپر کوئی قادر نہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا سمجھتا ہے انسان اس پر کوئی قادر نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا۔ یہ تکبر کا بول ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں بادشاہ میں پیسے دی پرواہ نہ کرنا جی، پتر دی شادی ہوئی میں کروڑا روپے لا دیتے۔ بھائی یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، سب ہم پوری قوم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی ایک بندے کو تو نہیں کہہ رہے نا، اللہ بھی ساری قوم کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ بادشاہ میں پیسے دی کوئی پرواہ کبھی نہیں کی۔ کہاں لگایا؟ گانے ناچ کی محفلوں میں لگایا، کنجر نچوانے میں لگوا دیا۔ کہاں لگوایا؟ بس فضول عیاشیوں میں لگا دیا، اور پھر اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو انسان کو ہو کیا گیا، میری نافرمانی پر میرا دیا ہوا مال لگا کر فخر بھی کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا شرمندہ ہوتا، چاہیے تو یہ تھا افسوس کرتا کہ یا اللہ یہ میں کیا کر بیٹھا، تجھے ناراض کر بیٹھا۔ الہی ہم یہ کیا کر بیٹھے، تجھے ہم ناراض کر بیٹھے۔ افسوس کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ افسوس کرتا الٹا جناب فخر کر رہا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ گناہ پر فخر کرنا علماء کہتے ہیں خطرہ ہے کہیں دل سے ایمان ہی نہ رخصت ہو جائے۔ گناہ پر فخر کرنا خطرہ ہے کہیں دل سے ایمان ہی نہ رخصت ہو جائے۔ ایک آدمی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ بدکاری کی اور پھر فخر سے دوستوں کو بتایا کہ میں نے جناب یہ کام کر لیا، استغفر اللہ۔ ایک آدمی نے عیاشی کی، مال لٹایا، حرام کاموں میں شراب اور کباب کی محفلیں سجائیں، اور پھر فخریہ طور پہ کہہ رہے میں نے یہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال اڑا دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ مال کہاں سے آیا؟ جس نے دیا کیا وہ نہیں حساب لے گا اس سے؟ اللہ ایسے تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کو ہو کیا گیا ہے، میری دھرتی پر میرا دیا ہوا رزق برباد کر کے بڑے فخری انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے او جی میں نے بڑا مال برباد کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ تیرا ہے جو تو نے برباد کر دیا؟ ارے یہ تو تیرے پاس امانت ہے، اس مال کے ساتھ یا تو جنت خرید یا پھر جہنم خرید۔ یقول اہلکت مالا لبدا، میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، زور سے نہیں کہتے نا پھر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح نبی پاک کا نام ہے، بندہ خود وجد میں آ کے جھوم کر کے صلی اللہ، روپے کو گھاٹے کا سودا تو ہے کوئی نہ، بس جو ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے۔ ارے بھائی اللہ کی ایک رحمت بھی آ جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، جو 10 دفعہ ایک درود پہ بھیجے گا کتنا بڑا فائدے کا سودا، کہو صلی اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی،
سلام پھیرا اور تیزی سے اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ ڈر گئے، پتہ نہیں اتنی جلدی حضور کیوں گئے ہیں، واپس پلٹے، صحابہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہیں۔ فرمایا کہ یار میرے گھر کے اندر کوئی سونے یا چاندی کا ٹکڑا آیا تھا، وہ میں صدقہ خیرات کرنا بھول گیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا، جلدی جلدی اس لیے گیا ہوں تاکہ فوراً گھر سے نکال کر اللہ کے نام پر دے دوں۔ جی یہ تربیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس مال کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے جناب، پچھلے کو نہیں، اولاد کے لیے، ارے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے خالی ہاتھ لے کر آیا تھا کہ بالکل کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو جب دنیا میں آیا تو کیا لے کر آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا نا۔ پھر اللہ نے لباس دیا، پھر اللہ نے پیسہ دیا، تو تیری اولاد کو بھی اللہ دے گا، تیری اولاد کو بھی اللہ دے گا۔ تو کیوں خواہ مخواہ فکر کرتا؟ جو ذمہ تیرا نہیں ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ کہتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، یہ بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں ان کی، کہ ایک بادشاہ تھا، کسی ملک کا بادشاہ، رحم دل تھا، دیکھا لوگ بھوکے ہیں، حکومت اس کو ملی، یہی حال تھا جو ہمارا ہے آج کل ملک کا، اللہ ہمارے ملک پہ بھی رحم فرمائے۔ کوئی رحم دل بادشاہ آ جائے جو اپنے خزانے بھرنے کی بجائے عوام کا خیال کرے، تو کوئی ایسا آ گیا کسی ملک میں، اس نے کہا جی خزانہ جتنا بھی ہے نا جی عوام کو دو، یہ ان کا پیسہ ہے نا، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے جناب خوب عوام میں راشن دیا اور عوام کو خوشحال کرنا شروع کر دیا۔ تو وزیر ہوتے ہیں جو پہلے بادشاہوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور جناب خوب اپنی جیبیں بھرتے تھے، عوام مرے، ان کو کیا ہے، وہ بادشاہ کے قریب ہوا، بادشاہ سلامت، جس طرح آپ سارا پیسہ لٹا رہے ہیں نا عوام پہ، خزانہ تو خالی ہو جائے گا، تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ملک کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے اس بادشاہ نے کہا، او سن بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کا بادشاہ بنایا ہے، خود بھی کھاؤں اپنی رعیت کو بھی کھلاؤں۔ اللہ نے مجھے چوکیدار نہیں بنایا کہ ڈانگ لے کر کھڑا ہو جاؤں، نہ خود کھا سکوں نہ کسی کو قریب آنے دوں۔ یہ تو چوکیدار کا کام ہوتا ہے، ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خود بھی نہیں، اس سے پیسوں سے اس بیچارے کو لینے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ اور نے کہا میں ملک دا بادشاہ ہاں، ملک دا چوکیدار نہیں ہے، ایک ہم چوکیداراں دینے کہ ڈانگ لے کر کھڑے ہوئے جناب، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں مونگ پھلی کی فصل ہوتی ہے، وہ آتے ہیں درندے رات کو کھیڑ کر لے جاتے ہیں، پھر ایک لکڑی کا مجسمہ بناتے ہیں بندے کی طرح، اس کو اوپر کرتا پہناتے ہیں، سر پہ جناب وہ ہوا بھر کے نا شاپر میں وہ اوپر باندھ دیتے ہیں، پھر ہوا جب چلتی ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے ہلتا ہے، تو لگتا ہے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اور ہل رہا ہے۔ فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس بندے کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، نہ خود کھاتا ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، اور نہ اللہ کے نام پر دیتا ہے، اس کی مثال اس مجسمے کی طرح ہے جو ہل رہا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، نہ خود کھا سکتا۔ وہ مجسمے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، اور مال عیاشیوں میں نہ لگاؤ، مال اللہ کے حکم میں لگاؤ، جیسے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ خیر، اللہ فرماتے انسان نے یہ سمجھا کہ میں مال اڑا رہا ہوں، عیاشی میں لگاؤں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے کیا سمجھا کہ اس کو کسی نے دیکھا کوئی نہیں ہے، میں عیاشیاں کرتا رہوں گا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، یہ میری نافرمانی میں ساری زندگی صرف کرنے والے، اگر تو اپنی آنکھوں والی نعمت پہ غور کر لیتا، ان آنکھوں کے ساتھ گناہ والی چیزوں کو نہ دیکھتا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ کہتے ہیں میں نے کیا تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں کس کی دی ہوئی بولو جی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے کتنا خوبصورت کیمرہ فٹ کر کے دیا ہے جو تجھے روشنی میں ہر چیز دکھاتا ہے، اس کے رنگ بھی بتاتا ہے، اس میں رنگ بھی بتاتا ہے، اگر وہ اس میں سے کچھ چیزیں ڈیمیج ہو جائیں، انسان کو رنگوں کی پہچان نہ ہو، رب کہتا ہے ہر چیز کا فرق کر کر کے تجھے بتا رہے ہیں۔ بتا یہ آنکھ میں نے اس لیے دی تھی کہ اس کے ساتھ ننگی لڑکیوں کو دیکھتا، یہ آنکھ میں نے تو اس لیے دی تھی کہ اس کے ساتھ بے حیائی کرتا، یہ آنکھیں میں نے اس لیے دی تھی کہ اس کے ساتھ شراب اور کباب کی محفلیں سجاتا اور میرا رزق اڑاتا، اور پھر ان آنکھوں کے ساتھ وہ منظر دیکھتا جو دیکھنے میں نے حرام کیے تھے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اگر میں تجھے اندھا کر دوں کون ہے تجھے بینا کرنے والا؟ اگر مادر ذات اندھا ہوتا، دنیا میں کئی اندھے نہیں ہیں، ان سے پوچھنا ٹھوکریں کھا رہے ہیں در بدر کی،
اللہ فرماتے ہیں وہ عبرت کے لیے میں نے بنائے ہیں، اور تجھے میں نے 2 آنکھیں دی ہیں اور تیرے اوپر پابندی لگائی ہے، یہ دیکھنا ہے اور وہ نہیں دیکھنا، تو وہاں ہی جا کر دیکھتا ہے جہاں تجھے میں روکتا ہوں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا، اور میں نے کیا تجھے زبان نہیں دی؟ اللہ اکبر، جو بے زبان ہے ان سے پوچھنا، اندر کی بات بول نہیں سکتے، درد ہے بتا نہیں سکتے، ارے میں نے تجھے زبان دی ہے، اس لیے دی ہے کہ زبان کے ساتھ جو مرضی تو بولتا چلا جا، اور ہر وہ بات کر جو میری ناراضگی والی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں جتنے اعضاء بھی ہیں، وہ زبان کی منت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ٹھیک رہے گی نا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جائے گی تو ہمارا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی، اس نے پکڑ کے پھینٹی لگا دی، اسے کوئی تھپڑ لگا بوتھے پہ، کوئی لگا پیٹھ پہ، کوئی سر پہ، حرکت کس نے کی تھی؟ تو سارا اس کو کہتا ہے صبح سویرے مہربانی کریں میں نہ کٹوائیں، تو ہیل کے پیچھے چھپ جا سے نا، تو کوٹ پہنی میں نوں ماہر پڑے گی مجھے پڑے گی۔ کہنے لگے کہ آدمی اس نے دیکھا مالٹے کا باغ ہے، کہا چل یار چوری کر لوں، جی للچایا نا چوری کر لوں، وہ مالٹے اتار رہا تھا، اوپر سے چوکیدار آ گیا، اس نے پکڑ کے لمبا کر لیا اور اس نے لتر لے لیا اور صحیح ڈنڈے برسائے، اس کو لتر برسائے۔ اب ایک بندے نے کہا یہ تو انصاف نہیں ہے، دیکھا تو آنکھ نے ہے، دیکھا تو ارادہ تو دل نے کیا، چل کے تو پاؤں گئے، توڑا تو ہاتھوں نے ہے، چبایا تو دانتوں نے ہے، اور ڈنڈے پڑ رہے ہیں پیٹھ پہ۔ پیٹھ بیچاری نے کیا کی ہے؟ پیٹھ بیچاری نے دیکھا کس نے؟ بولو جی، آنکھ نے۔ چل کے کون گئے ہیں؟ توڑا کس نے ہے؟ ہاتھ نے۔ تو پیٹھ کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ چبایا دانت نے، پیٹھ کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا چوکیدار ٹینشن نہ لے، پیٹھ پہ لگے گی نا تو آنسو کہاں سے نکلیں گے؟ آنکھ سے۔ جس نے دیکھا تھا نا انشاءاللہ پھر کی بات ادھر ہی آ جائے گی، آنسو پھر آنکھ سے ہی نکلیں گے، ٹینشن نہ لے۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ میں نے اس لیے دی تھی تو آنکھ کے ساتھ وہ چیزیں دیکھتا جو میں نے دیکھنے منع کی تھی۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں میں نے دی ہیں، ولسانا، زبان میں نے دی ہے، وشفتین، اور ہونٹ میں نے دی۔ اللہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہونٹ نہ ہو، سوچو نا ایک منٹ کے لیے، زبان بھی اندر ہے، دانت بھی ہیں، ہونٹ نہ ہو، بول سکے گا؟ پانی پی گا باہر نہیں گر جائے گا؟ اللہ نے ایک ایک پرزہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ فٹ کیا ہے۔ رب کہتا ہے اچھا اگر یہ مانتا ہے نا کہ آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہونٹ اللہ نے دی، اگلی بات بھی پھر سن، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راہیں بھی میں نے دکھائیں، یہ خیر کرائے یہ شر کرائے، اب تیری مرضی ہے، چیزیں ساری میں نے تجھے دے دی ہیں، اس راہ پر جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اس راہ پر جائے گا تو ناکام ہوگا۔ اللہ میں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا